اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ادھر احمد رضا اٹھیں گے، ادھر فتنہ اٹھے گا، ادھر مہدی علی شاہ اٹھے گا رضی اللہ عنہ۔ یہ اللہ کا اصول ہے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے لیے کوئی بٹن دبانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اعلانات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فتنہ اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ خود بخود من یجدد لہا دینہا، وہ ہستی بھی پیدا فرمائے گا کہ جو اسے نیست و نابود کر دے گی اور حقیقی دین اپنے اصلی چہرے کے ساتھ، اپنی تمام تر تعلیمات کے ساتھ وہ دنیا کے سامنے پیش کر دے گی۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ جن ہستیوں نے مقابلہ کیا ہم ان کے وارث ہیں۔ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1315 ہجری میں آپ نے پہلی کتاب لکھی اس کے خلاف، الصارم الربانی علی اشراف القادیانی، اور 1340 ہجری آپ کا وصال ہے 1921، اور اپنے وصال تک آپ کی جو آخری کتاب ہے قادیانی کے خلاف وہ آپ کی چھٹی کتاب ہے۔ 6 کتابیں قادیانی کے جو اعتراضات تھے، اور اس نے قرآن و حدیث کو جس انداز میں غلط تعویلات کے ذریعے اپنی مسیح موعود ہونے کے لیے یا دیگر جو اس کے جھوٹے دعوت تھے ثابت کرنے کے لیے اس نے جن جن الفاظ کا سہارا لیا، آپ نے ان سب کی جو اصل معنی تھے وہ لغت کے بھی، معنی کے بھی، بیان کے بھی، بدیع کے بھی، اور 14 صدیوں کے علماء اور فقہا کے بھی اس سے واضح کیا کہ اصل معنی کیا ہے اور یہ بدبخت کیا معنی کرنا چاہتا ہے۔ 6 کتابیں ہیں۔ آپ نے 25 سال پورا فتنہ قادیانیت کی سرکوبی میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے صرف فرمایا۔ 6 کتابیں آپ نے لکھی ہیں مکمل، اور آپ کی جو ضمنی گفتگو ہے وہ اس کے علاوہ کئی کتب میں آپ نے فرمائی۔ آخری کتاب آپ کی 1340 ہجری میں ہے، جس سال آپ کا وصال ہے اسی سال آخری کتاب ہے الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی، کہ آپ کی 1340 ہجری میں لکھی گئی کتاب ہے، اور ان سب کے نام بھی تاریخی ہی ہے۔ اور پھر حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہیں یہ سعادت ہوئی، ان کے پہلی کتاب ہے 1317 ہجری میں شمس الہدایہ لکھی، اور اس کے بعد سیف اشتیاقی اور دیگر کتب آپ نے لکھی، اور عملی طور پر بھی میدان مناظرہ میں تشریف لائے، لیکن اس بدبخت کو پھر توفیق نہ ہوئی، اور توفیق نہ ہونے کا فیصلہ بھی آسمان سے ہوتا ہے، کیونکہ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تشریف لائے محمدن ہال موچی دروازہ انجمن اسلامیہ کے اس اجتماع میں، تو جو علماء اکٹھے تھے پورے پنجاب کے، انہوں نے عرض کی کہ حضور اس نے جو دعویٰ کیا ہے، جو چیلنج کیا ہے کہ آپ آئیں اور کوئی سی 40 آیتیں قرآن کی یا کوئی سی سورت جو ہے آپ بھی عربی میں تفسیر لکھیں اور میں بھی لکھتا ہوں، جس کی تفسیر زیادہ فصیح و بڑی ہوگی وہ جیت جائے گا، جس کی اس قابل نہیں ہوگی اسٹینڈرڈ اور معیار پہ تو وہ ہار جائے گا۔ اس نے یہ دعویٰ، یہ چیلنج کیا۔ آپ نے جواب میں اشتہار شائع کیا جولائی 1900 میں آپ نے جواب شائع کیا، بھئی آپ کا اور ہمارا جھگڑا عربی کا نہیں ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی اور ہم کہیں کہ ہمیں آتی ہے۔ ہمارا جھگڑا جو ہے آپ سے اختلاف تنازع وہ ہے عقائد کا، لہٰذا عربی والا آپ کا جو خواہش ہے عربی والی وہ بھی پوری کریں گے، لیکن ان عقائد پر بھی، مسائل پر بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن اس نے 25 اگست سے جو مناظرے کی تاریخ تھی شاہی مسجد میں، اس سے 4 دن پہلے قادیانی نے اشتہار شائع کرایا، اس کے ایک مرید نے شائع کیا کہ ہمیں اور کوئی شرط منظور نہیں، صرف عربی میں تفسیر لکھنے کی شرط ہے، اگر اس پہ آتے ہو تو آؤ ورنہ کوئی مناظرہ نہیں۔ حضرت صاحب نے اگلے دن فوراً اشتہار دیا کہ بھئی آپ کی شرائط پر ہی ہمیں مناظرہ قبول ہے، آپ آئیں صحیح کسی طرح شاہی مسجد۔ آپ نے یہ جو اشتہار دیا اور پھر تشریف لے گئے لاہور، تو علماء نے کہا کہ آپ نے اپنے وہ جو آپ نے اضافہ کیا تھا کہ ان مختلفی مسائل پر گفتگو ہوگی، آپ نے واپس کیوں لیا ہے؟ کیونکہ اصل چیز تو وہ مسائل ہیں۔ عربی تو کوئی معنی نہیں رکھتا کسی کو عربی آتی ہو یا نہیں آتی ہو، عربی تو ابو جہل کو بھی آتی تھی، مکہ کا رہنے والا تھا، حضور کے لیچے میں عربی بولتا تھا، تو کیا پھر اس کے حوالے سے ہم اسے کوئی فوقیت دیں گے؟ تو عربی کا آنا نہ آنا کا کوئی